یا اللہ یا اللہ۔ آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے اور قرآن مجید کے 10ویں سپارے کے مختصر سے تفسیر۔ قرآن مجید کے 10واں سپارہ، اس سپارے کے اندر 2 سورتوں کا ذکر ہے۔ پہلی سورت سورۃ انفال کا بقیہ حصہ ہے اور سورۃ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ انفال کا وہ حصہ جو اس سپارے کے اندر ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت اس حکم کا بیان کیا ہے، وہ مال غنیمت کا حکم ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے ہے اور اس کے 4 حصے مجاہدین کے ہیں، یعنی جنہوں نے جا کر وہاں پر قتال کیا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ مشرکین کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو زمین پہ اتارا تھا۔ اور جو قریش تھے وہ غزوہ بدر کے اندر ذلیل و خوار ہوئے تھے، رسوا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نصرت کے 4 اسباب بیان فرمائے۔ میدان جنگ میں اگر مسلمان 4 اسباب اختیار کرے تو اللہ رب العزت کی جو مدد ہے وہ ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ پہلی جو وجہ ہے، پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا چاہیے، ہر حالت میں پیٹ نہیں پھیرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور تیسری چیز، آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم کرنا چاہیے، اور چوتھی چیز، مقابلے میں ناموافق جو امور آتے ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اگر یہ 4 اسباب اختیار کرے تو اللہ رب العزت کی مدد جو ہوئی وہ شامل حال رہے گی۔ اور کافی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کافروں کو موت کے وقت فرشتے جو ان کو ان کے چہروں پہ مارتے، ان کے منہ پہ مارتے، اور ان کو جہنم کی کیا کرتے، وعید ان کو سناتے ہیں۔ اور یہ بیان فرمایا کہ انسان شکر کرے اور اطاعت گزاری بھی کرے، شاکر بھی بنے اور اطاعت گزار بھی بنے، تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ برقرار رہتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی نظر کافر جو ہے وہ جانوروں سے بھی کیا ہے، بدتر ہے۔ اور کافروں کے مقابلے میں جس حد تک ممکن ہو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قتال کی تیاری کرتے رہو، جہاد کی تیاری ان کے ساتھ کرتے رہو، کافروں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو قتال کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا ہے، جہاد کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور بدر کے قیدی جو قید ہو کے آئے تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پوچھی تھی کہ ان کا کیا کیا جائے، تو اس بارے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس کو پسند اللہ نے فرمایا ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جن کے بھی عزیز ہے ان کو وہ اپنے عزیزوں کو کیا کر دے، قتل کر دے، ان کو عزیزوں کو کیا کرنا چاہیے، قتل کرنے چاہیے۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل اس سپارے کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے مغفرت اور رزق جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور ہجرت کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں جہاد کرنے والوں کے ساتھ کیا کرے، معاونت کرے، ان کی تعاون کرے۔ اور سورۃ توبہ کا ابتدائی حصہ، سورۃ توبہ کے اس کے 2 نام ہیں، ایک سورۃ توبہ جو سورۃ برات ہے، اور قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، یعنی یہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوئی ہے۔ اور اس کے بسم اللہ نہ ہونے کی بہت سارے وجوہات مفسرین نے لکھی ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کے بارے میں فرمایا کہ جہاد، کون سا جہاد فرض ہے اور کون سا جہاد فرض عین ہے اور کون سا جہاد فرض کفایہ ہے۔ تو یہ اقدامی جہاد جو ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اور دفاعی جہاد جو ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، فرض عین ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو تیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جہاد کا معنی بیان فرمایا ہے کہ جہاد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد نام ہے لڑنے کا، اللہ رب العزت کے راستے میں تلوار اٹھا کر اللہ کے لیے لڑنے کا نام کیا ہے، جہاد ہے۔ اور مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان معاہدوں کا برات کا اعلان ہوا ہے، اور مسلمانوں کو قتال کی اجازت دے دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو اقدامی جہاد کرنے کی اجازت عطا فرمائی گئی ہے۔ اور کافروں کے بارے میں فرمایا اگر کافر ایمان لے کر کے آئے تو وہ ہمارے کیا ہے، دینی بھائی ہے، اور کافر طاقت میں جتنے بھی زیادہ ہو، تعداد میں زیادہ ہو، طاقت میں زیادہ ہو، اسباب ان کے پاس زیادہ ہو، اس وقت ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اور اللہ اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ جب اللہ کا خوف دل کے اندر آئے گا تو غیر مسلموں کو، کافروں کے، ان کے جدید آلات کے، ان کے ساز و سامان کا خوف بہت ہمارے دل کیا ہوگا، دلوں کے اندر سے نکل جائے گا۔ اور جہاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا جہاد جو ہے وہ مومن اور کافر کے، منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ جب مومن جو ہوتا ہے وہ جہاد کی طرف جاتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کبھی بھی میدان کے اندر تلوار اٹھا کر نہیں آتا ہے۔ اور اللہ رب نے بیان فرمائے اگر آپ کے سب کے باپ اور سب کے بھائی بھی اہل ایمان کے بجائے اہل کفر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کافروں کو عزیز رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق اور ناطے کو توڑ دینا چاہیے، اور کافروں اور منافقین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں
خود سے منع فرمایا ہے. یا کافر یا منافق ہے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے ایک بخشش کی دعا نہیں کریں، ان کی دعا کرنے کی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی جہاد سے محبت کرنے اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ جہاد کے دن معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.